بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کتاب جس سے لاکھوں افراد شیعہ ہوئے۔ تاریخ تشیع میں الحمدللہ علماء کرام نے خون جگر دے کے مذہب حق کا تعارف کرایا، اور جب لوگوں کے سامنے حقائق واضح ہوئے تو انہوں نے ان حقائق کو قبول کیا۔ یہ دور جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دشمن اسلام شیعہ سنی کے جھگڑوں کو اچھال کر، ان مخالفتوں کو بڑھا کر اپنی حکومت کو طول دینا چاہتا ہے، طول دے رہا ہے، اور ہمیں آپس کے جھگڑوں میں مبتلا کر کے ہمیں کمزور سے کمزور تر کر رہا ہے۔ ہم اردو زبان لوگ کاش اور نہیں تو مفکر پاکستان علامہ اقبال کے میں یوں اگر کہوں اتحاد کی خاطر بیان کی ہوئے نوحوں کو پڑھ لیتے۔ میں نے سینکڑوں دفعہ علامہ اقبال کا وہ جملہ پڑھا جہاں فرماتے ہیں، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار۔ پتہ نہیں ہم کب تک ان اختلافات میں گرفتار رہیں گے۔ مجھے ان ایام میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اس کے لیے بہت پیارے لگے جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم صاحب کے الفاظ جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں صدر ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن کا میزائل نہ شیعہ سنی دیکھتا ہے، نہ شیعوں کا ملک دیکھتا ہے، نہ سنیوں کا ملک دیکھتا ہے۔ تو یہ میزائل دشمن کا تو نہیں دیکھتا، یہ کون ہمیں شیعہ سنی میں تقسیم کر رہا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہم جیسے افراد کا ہے جو کبھی اہل سنت کے مشائخ کہلاتے ہیں تو کبھی شیعہ کی صورت میں علامے کہلاتے ہیں۔ آئیے عزیزان، آج ہم ایک ایسی کتاب کا تعارف کرانا چاہتے ہیں جس کتاب کی شہرت یہی ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا اور اس کتاب کے سامنے آنے کا مقصد اتحاد بین المسلمین تھا۔ اس میں شیعہ نے اپنے تمام حقائق بیان کیے اور اہل سنت عالم نے اپنے حقائق بیان کیے۔ تو ایک ہے کتاب اتحاد کے لیے، اپنے نظریات کو کھل کے بیان کیا، اور سب سے مہم جو مجھے اس کتاب میں چیز نظر آتی ہے وہ ہے اس کی زبان اتنی بہترین ہے، شفتہ زبان، اخلاقیات کے بلند معیار پہ فائز زبان، مختصر سی کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے المراجعات۔ پہلے ہم کبھی علامہ سید شرف الدین موسوی جو لبنان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں المراجعات کا مختصراً تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن آج ہم جس چیز کو لے کے آئے ہیں وہ اس حوالے سے کہ اس کتاب کے ذریعے سے لاکھوں افراد شیعہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ لاکھوں، ہر روز آپ لاکھوں کہتے ہیں اور یہ شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ ہم سے نہیں پوچھئے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جناب ڈاکٹر تیجانی کی، اور انشاءاللہ اس پہ کسی وقت بات ہوگی۔ یہ ڈاکٹر تیجانی جو ہیں وہ واضح لکھتے ہیں اور چند جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب المراجعات پڑھی تو میرے سامنے حقائق واضح ہوئے، اور پھر صفحہ 128 پہ یہ کہتے ہیں، اور صفحہ 255 پہ بھی پھر المراجعات کا تذکرہ کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پورے تونس میں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، جس ملک سے ان کا تعلق ہے، جی بھر کے اس کتاب کو پھیلایا اور اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچایا، اور پھر انشاءاللہ جب ڈاکٹر تیجانی کے اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہاں بھی کتاب المراجعات کا ذکر کریں گے۔ اسی طریقے پہ آپ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے جو اس پہ ہماری ایک گفتگو موجود ہے، شیخ محمد مرعی الامین الانطاکی۔ یہ کتاب ہدایت حق بہت سارے زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے ڈاکٹر تیجانی کی۔ اس پہ پروگرام ہے کہ کسی وقت گفتگو کی جائے، اس لیے کہ ڈاکٹر تیجانی کا بھی طریقہ کار دوسرے کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس انداز سے وہ چیز پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ شام کے یہ ایک اسکالر ہیں
سماحت علامہ کبیر المجاہد شیخ محمد مرعی الامین الانطاکی، یہ حلب سوریہ سے تعلق رکھتے تھے، دو بھائی تھے، یہ دونوں پھر شیعہ ہوتے ہیں، اور بڑا دلچسپ واقعہ ان کے بارے میں ہماری ایک ویڈیو موجود ہے۔ یہ علامہ امین الانطاکی کہتے ہیں کہ میں نے المراجعات دی، یہ صفحہ 18 پہ اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، یہ عربی کتاب ہے، اس میں بہرحال اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی کو، جو بعد میں خود بھی شیعہ ہو گئے، کتاب دی اور انہوں نے کتاب پھینک دی کہ مجھے شیعہ کتاب پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو یہ صفحہ 17 پہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ کتاب جس کے ہاتھ میں آئی، پھر وہ اس مذہب جعفریہ و حقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ بہت سارے ان افراد نے جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس کتاب المراجعات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر جب اب ڈاکٹر تیجانی جیسے افراد خود لاکھوں افراد کو شیعہ کر چکے ہیں، اور ایسے انطاکی جیسے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے علاقے میں کیسے شیعیت کا تبلیغ کی اور پھیلایا، تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کتاب المراجعات اس کا مبنی ہے، تو پھر المراجعات کے ذریعے سے ہم بڑے آرام سے، سکون سے اور اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ذریعہ بنی ہے بہت سارے اور لاکھوں افراد کے شیعہ ہونے کا۔ بعض افراد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں افراد شیعہ ہوں؟ ہم آپ کے سامنے بطور نمونہ خود بیٹھے ہیں کہ ہمارے دادا شیعہ ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی اس دور میں، اور الحمدللہ اس وقت جو ہیں وہ فقط ہمارے اپنے علاقے میں سینکڑوں گھرانے شیعہ ہیں۔ یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ان کا بچپنا تھا جب ہمارے دادا شیعہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ افراد شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ایک ویڈیو تفصیل سے موجود ہے کہ ہم کیوں شیعہ ہوا۔ تو یہ بات اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک مرحوم پروردگار غری کی رحمت فرمائے جو شیعہ ہوتے ہیں، ان کے پوتے ہمارے کلاس فیل ہو رہے ہیں، اور دو بیٹے تھے ان کے، اور پھر ان کے پوتے ہمارے کلاس فیل، اور اس حوالے سے اب اسی جگہ پہ سینکڑوں گھرانے شیعہ، 26 علماء کرام ہمارے اس میں موجود ہیں جو الحمدللہ ملک بھر میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ اس ایک شخص کو، مرحوم غلام محمد اللہ مقاموں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک شخص جس کے ذریعے سے ہزاروں افراد آج شیعہ ہیں، تو اس حوالے سے اگر المراجعات کو کہیں کہ لاکھوں افراد شیعہ ہیں، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتاب، اس کا تعارف ہم کرانا چاہتے ہیں، مراجعات۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، یہ کتاب جانی پہچانی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اصل کمال یہ ہے کہ یہ دو بزرگوں کے خطوط ہیں۔ علامہ شیخ امینی، جن کے علامہ شیخ عبد الحسین شرف الدین موسوی، عبد الحسین شرف الدین موسوی، یہ بزرگوار ہیں جن کی ولادت ہوتی ہے کاظمین میں 1290 ہجری میں، اور ان کی رحلت ہوتی ہے سور شہر لبنان میں 1377 ہجری میں، اور پھر ان کے جسم اقدس کو لے جایا جاتا ہے دفن کے لیے، یہ دفن ہوتے ہیں نجف اشرف۔ تو یہ 1377 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے، یعنی آپ کا یہ کہ تقریباً 70 سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ علامہ شرف الدین موسوی لبنان میں ہیں، اور اس وقت برطانیہ کا اور ان ممالک کے جب مختلف ممالک پہ قبضے تھے، تو بہت سارے مسائل اور مصائب ان ممالک کو دیکھنے پڑے۔ علامہ شرف الدین نے اتحاد کے لیے قدم اٹھایا، اور اس اتحاد کی خاطر وہ پہلے انہوں نے مصر کا سفر کیا۔ مصر جب جاتے ہیں تو وہاں الازہر یونیورسٹی کے جو شیخ تھے وہ جناب شیخ سلیم البشرا، یہ بزرگوار اس وقت ہیڈ تھے الازہر یونیورسٹی کے، 2 دفعہ یہ ہیڈ رہے ہیں، شیخ رہے ہیں، 1900 سے لے کے 1904 تک، اور پھر ظاہراً 1906 سے 1910 تک، یا 1908 سے 1912 تک۔ یہ میرے سامنے تاریخیں بہرحال ان کی لکھی ہے، 1909 سے 1916 تک پھر یہ رہتے ہیں ہیڈ ازہر کے۔ یہ جا کے ان سے ملتے ہیں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور علامہ
سلیم البشرا یہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں اور اس حوالے سے مجھے شیعیت کے متعلق کچھ جاننا ہے۔ تو یہ ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے، باقی علماء سے بھی مصر میں ہوتی ہے، اور پھر شیخ سلیم البشرا اور سید شرف الدین موسوی میں بات یہ طے ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور خط و کتابت کے حوالے سے پھر جو خطوط لکھے تو یہ اس کتاب میں المراجعات یعنی خط اور اس کا جواب، تو یہ خط اور اس کے جواب یہ کل 112 خطوط اور جواب ہیں۔ یعنی پہلے خط جو ہیں وہ لکھتے ہیں جناب شیخ سلیم البشرا، اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں سید شرف الدین موسوی۔ اب ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیا خود شیخ سلیم البشرا شیعہ ہوئے ہیں؟ یعنی بہت سارے ہمارے افراد نے یہ لکھا ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ مجھے ان کے شیعہ ہونے کے اعلان کا کہیں کسی مضبوط کتاب میں حوالہ نہیں ملا، لیکن ان کے جو خطوط میں آخری خط ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہوئے ہیں، اور اس خط کو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا کچھ 14 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے المراجعات کا۔ اردو میں دین حق کے نام سے اس کا ترجمہ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ ایک مذہب اہل بیت کے حوالے سے بھی اس کا ظاہراً میں نے وہ نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ وہ ترجمہ اس کا شائع ہوا ہے۔ مختلف مقامات پہ یہ ترجمہ اس کا جو کیا ہے یہ اس میں کھجوا سے سید محمد باقر نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے، دین حق کے نام سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 429 صفحات پر مشتمل یہ کتاب۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے یاسین جبوری نے، جو امریکہ میں ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، جرمنی میں اس کا ترجمہ ہے، رشین زبان میں اس کا ترجمہ ہے، اور بہت ساری 14 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے۔ یہ 112 کچھ کل خطوط ہیں، اور جن خطوط کے آخری خط کو میں اگر یہاں نقل کر دوں تو بہتر یہ لگتا ہے کہ پہلے اس خط کو، آخری خط جو شیخ سلیم بشرا نے جناب سید شرف الدین کو لکھا، وہ میں اردو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ مجھے بہت لطف آیا۔ پہلے خط کا اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا کہ ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت بھری زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے ان بزرگوں نے۔ آخر میں یہ آخری خط جو لکھتے ہیں جناب شیخ سلیم، وہ لکھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اصول و فروع میں آپ اسی مسلک پر ہیں جس پر اہل بیت پیغمبر تھے۔ آپ نے اس چیز کو واضح کر کے بخوبی روشن کر دیا اور ڈھکی چھپی باتیں ہویدا کر دیں۔ شک کرنا ناانصافی ہے اور شک و شبہ میں ڈالنا گمراہ بنانا ہے۔ میں نے آپ کے ذرا اس کے دیکھیے کہ آخری خط جو یہ 6 مہینے تک خط و کتابت جاری رہتی ہے، آخری خط جب یہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کے مذہب کو اچھی طرح دیکھا بھالا، مجھے شروع سے آخر تک پسندیدہ ہی نظر آیا۔ میں پہلے جب کہ آپ کے ذریعے حقائق تک نہیں پہنچا تھا، آپ لوگوں کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ دیکھیے عزیزاً، ہمارے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریات اپنی جگہ پہ رکھیے۔ وہ کوئی بزرگ کہتے تھے کہ اپنا مذہب مت چھیڑو دوسروں کے مذہب کو، اپنا مذہب مت چھوڑو دوسروں کے مذہب کو مت چھیڑو۔ بہرحال یہ کوئی کامل بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کیجیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے دوسروں کو سمجھنے کی، عزت دے کے، عزت احترام سے۔ میں شیعہ جوانوں سے خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ اگر جناب امیر المومنین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو امیر المومنین کا طریقہ دیکھیے، نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے، صفین کے میدان میں کھڑے ہو کے اگر دشمن کو کوئی گالی دیتا ہے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، خبردار، آپ گالی نہیں دو، ان کا کردار ظاہر کرو۔ اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو علی کا طریقہ کار یہ ہے کہ علی اس کو بھی، جو علی علیہ السلام کو ممبر سے جمعے کے خطبوں سے گالیاں دلواتا ہے، علی علیہ السلام اس کو بھی گالیاں نہیں دیتے، اور اسی کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء شیعہ جو ہیں ان کی زبان کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک شیعہ عالم کا کمال کیا ہے، اور شیعیت کا بھی یہی ہے، اور یہ ہمیں دکھانا ہے اپنے عمل سے، اپنی امانت داری سے، اپنے علم کے ذریعے سے، لوگوں سے برتاؤ کے ذریعے سے، اپنے خاندانی تعلقات کے ذریعے سے۔ ایسے نہیں ہے کہ فقط جو ہیں وہ ہم لعنت اور بے شمار کے چکر میں پڑے رہیں اور لوگوں کو دور کرتے رہیں، نہیں۔ اور اس وقت یہ بھی ایک امام ابا کے اندر جو ہیں وہ لوگ اختلافات پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو آغا خامنائی و آغا سیستانی جیسے افراد ہیں اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ کوئی اہل سنت برادران
ہم بھی اسی کو کہتے ہیں اہل سنت بھائی۔ البتہ یہ اہل سنت بھائیوں سے ایک میری گزارش ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، اور ہم چونکہ وہ اہل سنت کی چھتری استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم اگر ان کے لیے لفظ اہل سنت استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں اور آپ ان کو روکیں کہ آپ اہل سنت کیسے ہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت کے اندر کے جو اختلافات ہیں ان میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کے اکثریت اہل سنت کے مخالف ہے، لیکن وہ اہل سنت کا نام استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم بھی اگر یہ نام استعمال کریں، اہل سنت لفظ استعمال کریں تو یہ ہماری مجبوری کو سمجھیے، ورنہ اہل سنت محبت اہل بیت میں ایک بھرپور مقام رکھتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی خصوصیت کے ساتھ میں نام لیا کرتا ہوں آج کل جو ہے، جیسے ابھی میں نے جماعت اسلامی کے امیر کا نام لیا حافظ نعیم صاحب، اس سے پہلے جو ہیں وہ آپ دیکھیے بزرگان، یا مثلا آپ دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے افراد جو ہیں وہ محبت اہل بیت سے سرشار افراد ایسے موجود ہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں، اور وہ جو اب یزید کو رحمت اللہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لہذا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں اور ان کو یہ لفظ اہل سنت استعمال نہ کرنے دیں۔ بہرحال یہ دو بزرگ آپس میں ملتے ہیں، خط و کتابت 6 مہینے تک جاری رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخری خط جو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے شروع سے آخر تک پسندیدہ ہی نظر آیا، میں پہلے جب کہ آپ کے ذریعے حقائق تک نہیں پہنچا تھا آپ لوگوں کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، لہذا شیعہ علماء سے ملیے، اور شیعہ علماء کا بھی فریضہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں تو اپنا نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جناب امیر المؤمنین کو علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل یہ سارے ہمارا حصہ ہیں اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ماتم ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس لیے کہ غم سید الشہداء یہ محبت کا ایک فریضہ ہے، اس میں ہم تو بہرحال لیکن دوسروں کی احترام اور دوسروں کے عزت ضروری ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، ہمارا کام یہ ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، اور میں پھر کہوں گا کہ یہ فریضہ سمجھیے اپنا جوانان، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ پھر کہیں گے اس کا اردو ترجمہ ہے یا نہیں، اردو ترجمہ نہیں ہے تو آپ ترجمہ کرائیے، اس لیے کہ کچھ مسائل کی وجہ سے اس کتاب پہ یعنی اس کے اردو ترجمے پہ پابندی لگی رہی، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کیا سلسلہ ہے، لہٰذا اس کو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو عام کریں، کتاب کو پھیلائیں، اور اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ حقائق بیان ہوئے ہیں ان کو آگے پہنچائیں، تب یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ تو آپ لوگوں کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، کیونکہ اب تک میرے کانوں میں بہتان باندھنے والوں اور افتراء پردازوں ہی کی آوازیں پہنچیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک الازہر یونیورسٹی کے شیخ کے جملے ہیں کہ اب تک میرے کانوں میں بہتان باندھنے والوں اور افتراء پردازوں ہی کی آوازیں پہنچیں۔ جب خدا نے مجھے یہ لفظ جو ہے وہ مجھے جناب شیخ الازہر سلیم بشرا کا بہت پیارا جملہ مجھے لگا ہے، میں اب عربی کی طرف نہیں جاتا، یہ میرے پاس جو عربی ہے اس کا آخری خط نمبر یہ 111 ان کا ہے، اور پھر خط نمبر 112 جو اس کا جواب ہے اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ خط ان کا لکھا ہوا ہے 1 جمادی الاولیٰ سن 1330 ہجری، 1330 ہجری یعنی آج سے 125-26 سال جو ہیں وہ پہلے کا یہ خط ہے، اور پھر اس خط کا جواب جو ہے وہ 2 جمادی الاولیٰ کو جناب آغا شرف الدین نے یہ لکھا ہے خط۔ اب اس میں دیکھیے کہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے جو آوازیں پہنچی تھی میرے کانوں میں بہتان باندھنے والوں اور افتراء پردازوں ہی کی آوازیں پہنچی تھیں، جب خدا نے مجھے آپ تک پہنچایا تو میں آپ کے ذریعے ہدایت کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے کہیں محکم دلیل نہیں ملی اس حوالے سے کہ کسی نے واضح کہا ہو کہ یہ شیخ یا کہیں شیخ سلیم البشرا کا اعلان ہو کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، لیکن یہ لفظ اس کی واضح دلیل ہیں جو المراجعات کے آخری خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جب خدا نے مجھے آپ تک پہنچایا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، خدا نے آپ تک مجھے پہنچایا، یہ الازہر یونیورسٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، تو میں آپ کے ذریعے ہدایت کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اور تاریکیوں کے چراغ تک پہنچ گیا، یعنی تاریکیوں میں جو چیز چراغ بنتی ہے اس تک میں پہنچ گیا، اور آپ کے پاس سے میں فلاح یافتہ اور رستگار ہو کر واپس ہوا۔
یعنی اس گفتگو کے پاس پھر اس کو آپ کے پاس سے میں فلاح یافتہ اور رستگار ہو کر واپس ہوا. خدا نے آپ کے ذریعے کتنی گراں قدر نعمت مجھ پر نازل کی. میں کیا عرض کروں کہ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا. یہ ہے شیخ ازہر کا خط سید شرف الدین موسوی کو. جواب بھی سن لیجئے، یہ نیٹ سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں جواب میں سید شرف الدین ان کو آخری جواب جو دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قلم رو دین و دانش کے تاجدار ہیں. یہ لفظ ذرا دیکھیے، یہ ہوتا ہے مناظرہ. یہ مناظرے کی شیعہ کتابوں میں سے مثلا بہت شہرت جو ہے ہمارے بر صغیر میں، بلکہ دنیا تشیع میں ہے، جس کے لیے خمینی نے بھی بہت اہمیت دی ہے، وہ ہے ابقات الانوار میر حامد حسین موسوی لکھنوی کی. ابقات الانوار کے بعد جو ایک شیعہ مناظرے کے حوالے سے کتاب کو بہت شہرت ملی ہے، وہ کتاب ہے احقاق الحق. یہ بھی اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ کتاب جو ہیں وہ عربی فارسی میں کتابیں ہیں، اور ان کے لکھنے والے آغا میر حامد حسین موسوی لکھنؤ میں ہیں. اور یہ احقاق الحق جو اس وقت آغا مرشی نجفی کے حاشیے کے ساتھ شائع ہوئے، 29 جلدیں اس کی میرے پاس ہیں. ظاہراً یہ سلسلہ اس کا جاری تھا، ابھی اس کے بعد کی بھی کچھ جلدیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. احقاق الحق وہ 4 جلدوں میں تھی، اور اس پہ پھر حاشیہ آغا شہاب الدین مرشی نے. تو یہ 2 کتابیں خصوصیت کے ساتھ مناظرے میں ایک بلند مقام رکھتی ہیں. اور دوسری جو ہے وہ شہید آگرہ کی کتاب ہے. سید ان کا جو صاحب کتاب احقاق الحق ہیں، یہ بھی مرعشی اور تشتری یا ششتری، نور الدین ششتری بہرحال نام ذہن سے جو ہیں وہ احقاق الحق کا علامہ ششتری جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور شہید ثالث کے عنوان سے جو ہیں وہ مشہور ہیں. تو کسی وقت انشاءاللہ احقاق الحق پہ گفتگو کریں گے. یہ آگرہ میں ان کا مقبرہ ہے. تو یہ 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، اور دونوں ایک لکھنؤ سے لکھی جاتی ہے اور ایک آگرے کے شہید کے حوالے سے ہے. تو یہ تیسری کتاب، اس کو اگر آپ معیار کے حوالے سے کہیں تو پھر مناظرے میں اس کتاب کو بہت المراجعات کو اہمیت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کی وجہ سے اور دلچسپ عربی کے حوالے سے اس کو بہت شہرت ملی ہے. تو بہرحال دیکھیے جواب جو آغا نے لکھا ہے، آغا شرف الدین موسوی نے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قلم رو دین و دانش کے تاجدار ہیں. آپ نے شہاب سے زیادہ تابانی دکھائی اور محیط بحث و نظر کے بے بہا گوہر غلطان نکال لائے. تحقیق دولت کے باریک نگاہی کو آپ نے پائے معراج تک پہنچا دیا. حقائق کی تہوں میں آپ کی نگاہ پہنچی. نہ قومی جذبات نے آپ کا دامن کھینچا اور نہ شخصی اغراض نے آپ کی راہ روکی. یہ بڑا جملہ ہے، شخصی اغراض. ہمارے شخصی اغراض ہوتے ہیں، لہذا ہم حقائق کو بیان نہیں کرتے. اختلاف نظر نے آپ کو برہم نہ کیا. آپ تو پہاڑ سے بھی زیادہ قوت برداشت رکھتے ہیں. آپ کے دل کی وسعت لامحدود ہے. حق بے نقاب ہو گیا. صبح چشم بینا کے لیے درخشاں ہو گئی. خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دین کی طرف رہنمائی کی اور موفق فرمایا کہ اس کے راستے پر قوم لگ گئی. اب یہ ہے، دیکھیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سلیم بشرا شیعہ ہوتے ہیں. بہرحال ممکن ہے ہوئے ہوں اور اعلان نہ کیا ہو اس حد تک. تو یہ ہے ان کا صاحب کتاب المراجعات، یہ دونوں بزرگوں کے اقوال. اب میں تھوڑا سا پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ سلسلہ کس لیے کیا گیا تھا. اتفاق و اتحاد کے لیے کیا تھا. اور پھر جب بحث شروع ہوتی ہے تو بحث بھی تفصیلی ہے. ہمارا چونکہ موضوع اکثر نہج البلاغہ رہتا ہے، مجھے زیادہ دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ اس کتاب کے دوسرے خط میں انہوں نے آغا شرف الدین موسوی نے 8 حوالے دیے ہیں نہج البلاغہ کے. اور پھر پہلا جو خط انہوں نے لکھا تھا، دیکھیے خط کس طریقے پہ کھول کے انہوں نے لکھے. میں پہلے خط کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. پورا خط جو ہے وہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا. پہلا خط یہ کہتے ہیں کہ آغا سلیم بشرا، علامہ شیخ سلیم البشرا کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اکثریت میں ہیں، اہل سنت اکثریت میں ہیں. آپ شیعہ بھی اگر اکثریت کی طرف آ جائیں تو اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے. دیکھیے سوال جو ہے وہ کتنا خوبصورت انداز سے آغا نے کیا، اور یہ نہیں ہے کہ اپنی کسی بات کو چھپایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی راہ یہ نکل سکتی ہے کہ آپ سنی ہو جائیں.
آغا شرف الدین نے جو اور یہ فرمایا، اس کا جواب جو تفصیلی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے، شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل بیت ہی کو اختیار کیا جائے۔ یہ اب جواب ہے آغا شرف الدین کا اس خط کا۔ شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل بیت ہی اختیار کیا جائے۔ یہ چاروں فقہوں کے علماء کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ائمہ اہل بیت سے علم یا عمل میں افضل ہیں۔ یہ پہلے خط اور اس کا جواب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے، مذہب اہل سنت جو ہیں اس کے 4 اگر فقہا ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان 4 فقہا کو دیکھیے کہ ذرا ان کی پیدائش کب ہوتی ہے، اور ان کی پیدائش انہوں نے اس خط میں پھر لکھی ہے۔ اب ہم سب میں نہیں جاتے، بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ جناب امام شافعی جو ہیں 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام احمد 164 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام مالک 95 ہجری میں، امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں، یعنی سب سے جو ہیں وہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان چاروں مذاہب سے پہلے جو مذہب و فقہ تھی وہ مذہب اہل بیت تھا، وہ فقہ اہل بیت تھی۔ اس میں کیا خامی تھی کہ اس سے آپ نے کنارہ کشی کر لی، اور بعد میں آنے والے آپ کے ائمہ میں کیا خوبی تھی کہ ان کو آپ نے لے لیا؟ اس قسم کی بحث جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم جس فقہ کو مانتے ہیں یہ فقہ وہ ہے جو پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ ہی جناب امیر المومنین نے جس کی دعوت دی ہے اور جس کو پھیلایا ہے۔ اور یہاں پھر نہج البلاغہ کے 8 حوالے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ اسی پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں، بات طولانی ہو گئی۔ المراجعات کے بارے میں بہت سارے بزرگوں نے کیا کہا، وہ بات کسی وقت پھر تفصیل طلب ہے، اس پہ جائیں گے۔ مثلا عین الشمس یونیورسٹی قاہرہ کے ایک استاد حنفی داود لکھتے ہیں کہ یہ کتاب مراجعات اتحاد بین المسلمین کے لیے بہترین کتاب ہے۔ پھر شیخ محمد ابو ریہ ازہر کے مشائخ میں سے ہیں، اس کتاب کی طرف رجوع کے لیے کہتے ہیں۔ عمر رضا کوہالہ نے اس کے بارے میں لکھا۔ ہمارے شیعہ علماء سے آغا علامہ امینی نے، آیت اللہ خوئی نے، اور بالخصوص آغا بروجردی و آغا حائری کے جو ان کی تعریف ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ ہم اپنی اس ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں کہ جب آغا شرف الدین موسوی کی رحلت ہوتی ہے اور پھر ان کا جنازہ آتا ہے نجف، تو خمینی اس وقت نجف تھے اور انہوں نے اپنا درس تعطیل کیا، اور جو بیان دیا ہے وہ ہے کہ ہمارے زمانے کے حشام ابن حکم دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر جملہ اگلا کیا ہے، دشمنان اہل بیت کے لیے ننگی تلوار تھے۔ اب یہ خمینی کے جملے ہیں، اب اس سے زیادہ ہم کیا کسی شخص کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ عزیزان، بات کو سمیٹوں، اور سلسلہ طولانی ہو گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں پھر جو حوالے دیے ہیں 8 نہج البلاغہ کے کہ آپ کے امام جو ہیں وہ کب پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کیا تھا، لیکن ہم جس مذہب اہل بیت کو مانتے ہیں وہ نبی کے ساتھ متصل تھا، اور علی علیہ السلام نے اس کی طرف دعوت دی۔ اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ نے جن کو بنایا ہے ان میں کیا خاص خصوصیت تھی، اور جن کو چھوڑا تھا ان میں کمی کیا تھی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام اپنے دور میں دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 85 کو علامہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب کے دوسرے خط میں بیان کیا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہ وہ علی کہہ رہے تھے، اور کیوں چھوڑا گیا اس علی کو جو یہ پکار رہے تھے، کہ علی کہہ رہے تھے اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے، حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی کی عطرت تمہارے درمیان موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبان ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھو وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمے ہدایت پر اترو۔ آگے جاری رکھا پھر اس کو، اور پھر اے لوگو خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرا اس پہ غور فرمائیے، اور اسی پہ سمیٹ رہے ہیں گفتگو کو۔ نہج البلاغہ کے باقی 8 جملات میں سے جو جملے جناب سید شرف الدین نے بیان کیے ہیں وہ کسی اور موقع پہ ابھی عرض کریں گے۔ خطبہ
خطبہ نمبر مثلا اگر 95 ہے اور دوسرے خطبے جو ہیں وہ ہم نے نوٹ کیے تھے لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اس خطبہ نمبر 85 عرض کر رہا ہوں، جناب سید شرف الدین نے لکھا ہے کہ امام نے تو یہ دعوت دی تھی جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بیگانہ و ناآشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو اسے معذور سمجھو، اور وہ میں ہوں، یعنی میری حجت آپ پر تمام ہے۔ اور پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر یعنی قرآن مجید پر عمل نہیں کیا اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتلائیں اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام یہ دعوت دے رہے ہیں آؤ اہل بیت کی صورت میں ہدایت کے جھنڈے موجود ہیں، ان سے دور نہ ہو، اور یہی ہے المراجعات کا ایک پیغام اور یہی ہے اتحاد کا ایک بہترین ذریعہ۔ پروردگار مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے تاکہ اس عقل کو استعمال کر کے اس زمانے کے اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور دشمن کا اعلی کار بننے کے بجائے، اور یہ افتراق، اختلاف، ایک دوسرے پہ فتوے، یہ حقیقت میں دشمن کا ایک آلہ ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے۔ پروردگار اس کو سمجھنے اور علامہ اقبال کے بقول اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار، ہمیں ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔